بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد سے قبل جو 2 مہینے رمضان سے پہلے کے ہوتے ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ دونوں مہینے بڑے قیمتی۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کا چاند دیکھ کر جو دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ رجب اور شعبان انتہائی بابرکت مہینے ہیں، اور ان مہینوں سے ہی در حقیقت رمضان کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ رمضان کی تیاری کا مطلب کہاں اچھی حلیم مل رہی جی، کہاں نئے نئے فیشن کے کپڑے آ رہے ہیں، کوسا بزنس رمضان کے حد تک ڈال لیے تو فائدے میں رہتے، یہ تیاری۔ اب اپنے پاس تو یہ تیاری ہے۔ کئی کو بولے تو روزے کا مطلب کیا ہوا؟ رات بھر جگو، رات بھر جگو تب بلا وجہ جگو، کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا، بلا وجہ رات بھر جگو، فجر سے عین قبل جا کے سحری ہو گئی، ہے نا ایک 15 منٹ ہے ابھی نماز کو، ذرہ لیٹ رہا ہوں، پورے کو لیٹ جاتا، نہ جورو اٹھاتی نہ بچے اٹھاتے۔ کئی کو بولتے بڑے کامدار انہوں پورا رات بھر کام کر کے معاملے کر کے فیصلے کر کے آئے ہوئے رہتے، فجر یوں جاتی۔ ظہر سے پہلے روزے داروں کا اٹھ جانا بہت بڑی نعمت ہے اگر کوئی اٹھ گیا تو ظہر سے پہلے، ورنہ عام روزے داروں کی ظہر بستر میں ہو رہی۔ پھر عصر کی نماز کو یوں کر کے اٹھتا، کئی کو بولتے افطار کی تیاری کرنا ہے۔ بہرحال جلدی جلدی عصر پڑا، اور وہ بھی وہ دروازے کے بالکل قریب میں عصر پڑا، فوراً بھاگا سلام پھیرے بعد، مسئلے مسائل کچھ تو بیان کرے تو سنیں گے کریں گے، رمضان میں بھی نہیں غیر رمضان میں تو بیٹھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ ہمارا دینی جو شوق ہے نا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ فوراً سلام پھیرے بھاگے۔ اب اس کے بعد میں عین مغرب سے 2-3 منٹ قبل جب سیرن بجنے والا ہے، سودا سلوک لے لے کے گھر کو پہنچا، اب بیٹھ کے کھائے، اور مؤذن صاحب ذرا سکون سے دیتے اذان ختم ہوئے تک کھانا، پھر اس کے بعد دوڑتے ہوئے آنا، 2 رکعت وہ آنے میں چھوڑ جاتے، تھک گئی بھائی طبیعت، ایسا جیسا پتھرا پھوڑا پورے دن بھر پورے پتھر پھوڑے جیسا تھک گئی۔ اب اس کے بعد میں عشاء کی نماز پڑھ لیا، اللہ تیرا شکر ہے، تراویح پڑھنے والے تو بس خال ہیں، تراویح پابندی سے پورا رمضان پڑھنے والے
خال خال کچھ کچھ لوگ ہیں، ورنہ وہ مدینہ منورہ میں 3 دن پارے ہیں، 10 دن کا پڑھ لیے بعد فرصت۔ اب پورا رمضان تراویح کے واسطے مسجد آنے والے وہی پرماننٹ مسلیاں، اب انہوں کب آتے ہیں بولے تو جگنے کی رات کو آتے ہیں، دعا ہوتی، خاص دعا ہوتی، دعا میں شریک ہو جائیں گے۔ یہ ہماری رمضان کی تیاری۔ ابھی بچوں کے کپڑے، اپنے کپڑے شعبان سے لینا شروع ہو جاتا، کہیں کو وہ تو رمضان میں ٹیلرہ نہیں سیتے رہے بھائی، لہذا لے کے اب بھی ڈال دیے تو جب تک آ جاتے۔ اب آج کل ٹیلروں کو بھی معلوم ہو گیا حیدرآبادیاں لیٹ لطیفہ ہیں بول کے، تو وہ لوگ کیا کر دیے بولے تو کپڑا بھی وہیں سے لے رہے، ایک دن میں سل کے دے رہے، 200-300 روپے کچھ اضافے کے ساتھ۔ پبلک بول رہی پیسہ خوب ہے، پبلک بول رہی پیسہ خوب ہے، لہذا جتنے لیے لیو، لیکن 24 گھنٹے میں سی کے دے دیے تو اچھا ہے۔ تو یہ ہمارا رمضان کی تیاری والا مزاج ہے۔ اور ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیسی تیاری کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب رجب کا چاند دیکھتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس دعا کو پڑھ کر معاملات کرنے والے، بزنس کرنے والے، کاروبار کرنے والے اپنے لین دین کو محدود کر دیتے، جس کا لیا ہوا ہے اس کو واپس کر دیتے، جس سے قرض لیا ہوا ہے، مال لیا ہوا ہے، وہ اس کو واپس کر دیتے، اور اپنا جس کے پاس سے آنا ہوتا اس سے مطالبہ کرتے، پوچھتے آنا ہے، دے دیا لے لیتے۔ کاروبار بالکل محدود کر دیتے، اتنا جس سے گزارا ہو سکے، کاروبار اتنا جس سے گزارا ہو سکے۔ زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں کے اندر گزرتا، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوتوں میں گزرتا۔ رجب کا مہینہ آتا تو صحابہ اکرام نفلی روزوں کے رکھنے کا خاص اہتمام فرماتے کہ رمضان پورا مہینہ روزے کی حالت میں گزارنا ہے، تو اب نفلی روزے رکھ کر اپنے آپ کو تیار کیا جائے، اس کی ٹریننگ کر لی جائے۔ صحابہ مستقل مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے کہ رمضان ماہ قرآن ہے، قرآن تو رمضان میں پڑھنا ہی ہے، لیکن جب پورا سال ہم نہیں پڑھے، رمضان میں جب پڑھنا شروع کریں گے تو بوجھ محسوس نہ ہو، اسی لیے رجب سے قرآن کی تلاوت کا معمول شروع کر دیتے۔ رجب کا مہینہ آتا، حضرات صحابہ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کو غربا کے اندر تقسیم کرتے، اور یہ سوچ کر کے تقسیم کرتے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہم جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں حکم خداوندی کی تکمیل کرنے کے لیے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد بھی ہو جائے، اللہ راضی ہوگا تو اسی مال کے اندر اللہ مزید برکت دے گا۔ یہ نہیں سوچتے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اگر اتنا زکوٰۃ میں نکل گیا تو میں کیا کروں گا پھر۔ یہ حضرات صحابہ اکرام کی تیاری ہوتی رمضان کی۔ اب ہم میں سے ماشاءاللہ بشمول میرے کتنے ہیں جنہوں نے کم از کم رجب کا مہینہ شروع ہو کر ختم ہونے کو ہے، ایک 10 پارے 15 پارے پڑھ لیے ہوں، ایک 2-4 نفل روزے رکھ لیے ہوں۔ کوئی ایسا معمول نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دین اور دینیات کے سلسلے میں جو انحطاط آیا ہے اس انحطاط سے بس اللہ محفوظ رکھے۔ باقی آپ تیاریاں پوچھو، آپ یقین جانو بیٹھنے والوں میں بھی اور بہلنے والوں میں بھی کتنے ایسے ہوں گے جن کے پاس رمضان کے کپڑوں کی شاپنگ ہو چکی ہو گئی۔ مادی اعتبار سے ہم نے رمضان کی تیاری کر لی، ظاہری اعتبار سے رمضان کی تیاری کر لی، لیکن رمضان جو آیا ہے نہ ہمارے ظاہر کو بنانے کے لیے نہ ہماری مادیت کو بنانے کے لیے،
رمضان آیا ہے روحانیت کو بنانے کے لیے، رمضان آیا ہے روح کی غذا کرنے کے لیے، جسم کی غذا کے واسطے رمضان نہیں آیا، جسم کے کھانے پینے کے سامان کے لیے رمضان نہیں آتا، جسم کو بہترین کپڑوں سے سجانے کے لیے، گھروں کو نئے نئے پردوں سے جو ہے جگمگانے کے لیے، نئی قالین، نیا فرش، نئے بستر، اس کے لیے رمضان نہیں آیا، رمضان تو ہماری روحانیت کو چمکانے کے لیے آیا۔ اب یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان آنے والا ہے، میں نے رمضان کی تیاری اور اپنی روحانیت کو جلا بخشنے کے لیے کیا سامان کر رکھا ہے۔ رجب کا مہینہ اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اسی مہینے کی 27 تاریخ کو بقول جمہور کے 27ویں تاریخ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک ایسے معجزے سے سرفراز فرمایا، دنیا آج اس معجزے کو واقعہ معراج کے نام سے جانتی۔ لیکن یہ بات پھر عرض کر دوں جو ہر سال عرض کرتا ہوں کہ واقعہ معراج یا شب معراج سیرت میں ایک ہی مرتبہ ہوئی، نبی کی پوری زندگی مبارک میں واقعہ معراج صرف ایک مرتبہ ہوا، ہر سال جو آتا ہے بھول گئے آپ لوگ؟ ارے بھائی واقعہ معراج یا شب معراج کتنی مرتبہ ہوا؟ ایک مرتبہ ہوا نا، ہر سال جو آ رہا وہ تاریخ شب معراج ہے۔ جیسے برتھ ڈے زندگی میں ایک ہی مرتبہ آتا، ہر سال جو آتا وہ ڈیٹ آف برتھ آتا۔ بچے اسکولوں میں لے جا کے جو چاکلیٹ وغیرہ بانٹ لیتے ہیں نا، بولتے آج میرا برتھ ڈے ہے۔ ارے تیرا برتھ ڈے آج ہے تو سیدھا برتھ ڈے ہوتے کہ یہ کلاس میں آ گیا؟ لاجیکل بات۔ تو برتھ ڈے زندگی میں ایک مرتبہ آتا، ڈیٹ آف برتھ ہر سال آتی۔ ایسے ہی شب معراج سیرت مبارکہ میں ایک مرتبہ ہوئی، ہر سال جو آتا ہے وہ تاریخ شب معراج ہے، وہ تاریخ شب معراج ہے۔ تو اس معراج کے واقعے میں جہاں مشاہدات ہوئے ہیں جنت اور جہنم کے، جہاں دیدار الہی سے آپ مشرف ہوئے، اور جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عظیم الشان تحفے اور تحائف دیے، اس پر تو تفصیلی بات ہوگی جب تاریخ شب معراج ہوگی اس رات میں۔ لیکن آج کی اس مجلس میں 4-5 خاص ان گناہوں کی طرف اشارہ کرنا ہے جس کا عذاب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے معراج کے موقع پر مشاہدہ فرمایا، اور وہ گناہ جن گناہوں کے اندر ہمارا معاشرہ روز بروز اس کے اندر اضافہ ہی ہے، کمی نہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے معراج کروائی گئی، میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے ناخن جو ہے وہ لوہے اور تانبے کے تھے، جن کے ناخن لوہے اور تانبے کے تھے، اور میں نے دیکھا کہ یہ قوم اپنے ان ناخنوں سے اپنے سینوں کو اور اپنے چہروں کو نوچ رہی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ناخن آدمی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ نکل جاتا ہے تو اندر کا جو نازک حصہ ہے وہ بہت زیادہ آدمی کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے۔ اس پر اللہ نے یہ ناخن کی پرد لگائی،
فرمایا وہاں اس قوم کو میں نے دیکھا لوہے اور تانبے کے ناخن ہیں، اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر اس کا گوشت نکال رہے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا یہ حال اور ان کا یہ عمل کس بنا پر ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، اس کی آبرو ریزی کرتے ہیں، اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں اور اس کے غائبانہ اس کی آبرو ریزی کرتے ہیں، یعنی غیبت کرنے والے ہیں، یعنی غیبت کرنے والے ہیں۔ آج آپ دیکھو کوئی ہماری مجلس، کوئی ہماری بیٹھک اور کوئی 2 سے 3 دوست اگر مل جائے اور وہ مجلس غیبت سے خالی ہو الا ماشاءاللہ، ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی غیبت، ارے معلوم تمہارے کون نے ایسا کرا، ان کیا بھی کر لیا ہوگا، بھائی تیرے کو کیا کرنے کا ہے، ان کیا بھی کر لیا ہوگا، آپ کو کیا کرنا ہے؟ نہیں وہ معلوم پرسوں وہ لیڈر صاحب کے بچے کی دعوت ہوئی، منڈی لگنے نہیں دیے، لگی بھی منڈی میں سے لوگوں کو بھگا دیے، اب شروع ہو گئے، بارات جاری تھی، بارات کے واسطے منڈی میں سے لوگوں کو پوروں کو اٹھا دیے، دکان جو لگائے تھے ان کو بھی اٹھا دیے، مگر بارات جو گئی ہے کیا بولنا بھائی، پیسے زیادہ، اب شروع ہو گیا یہاں سے ایسی غیبتیں۔ خیر لیڈر صاحب ہو، ایم ایل اے صاحب ہو، ایم پی صاحب ہو، پی ایم صاحب ہو، سی ایم صاحب ہو، اگر مسلمان ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آقا کی سنت کیا ہے نکاح کی، اگر مسلمان ہیں تو یہ معلوم ہے کہ بھئی نکاح کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ اب آپ اپنی شان بگاڑنے کے لیے کہ صاحب میں فلاں ایریا کا کارپوریٹر ہوں، میں فلاں ایریا کا لیڈر ہوں، بھئی آپ کچھ بھی ہوں گے، اللہ آپ کو خدمت کا موقع دیا، خدمت کر رہے ہوں گے آپ، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی جو ہے طاقت یا اپنے عہدے اور اپنے منصب کو پوری دنیا کے سامنے اس انداز میں پیش کریں کہ نبی کی سنت کی بھی خلاف ورزی ہو جائے، اور آپ کے علاقے کے رہنے والے لوگوں میں جو غریب طبقہ ہے اس غریب طبقے کے دلوں پر بھی زد پڑے اور ان کے بھی دلوں سے یہ آہ نکلے کہ ہمارے حالات کو تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور یہ اپنے بچوں کی شادیاں اس دھوم سے بنا رہے ہیں۔ یہ غیبت، میں نے بطور اصلاح یہ بات کہی ہے، میں نے غیبت نہیں کی۔ تو اس طریقے سے جو غیبتیں ہوتی ہیں اس کا مشاہدہ عذاب کی شکل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا کہ لوہے اور تانبے کے ناخن ہیں جس سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر اس کا گوشت نکال رہے ہیں، اور یہ بیماری عورتوں میں سب سے زیادہ ہے، اور عورتوں کی طرح بیکار بیٹھنے والے مردوں میں بھی یہ بیماری ہے۔ کام دھندہ جس کو نہیں ہے انہیں بیٹھ کے کیا کریں گا، انہیں یہی کرتا، 5 ڈبے کنے ٹھہر گیا، شروع ہو گیا، ہوٹل پہ گیا ایک کپ چائے پیا، شروع ہو گیا، وہاں ٹھہر گیا، وہاں شروع ہو گیا۔ اس لیے کامدار بنو، بیکار مت بنو۔ ایک مشاہدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ دوسرا مشاہدہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس رات مجھے معراج کروائی گئی، میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے پیٹ ایسے تھے مانو انسانوں کے رہنے کے گھروں کی طرح، ان کے پیٹ ایسے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھروں کے مانند، اور ان پیٹوں کے اندر سانپ، بچھو، یہ سارے زہریلے جانور
ہیں اور وہ اندر ہے، یہ باہر سے نظر بھی آ رہا ہے۔ ان کے پیٹ کے اندر یہ زہریلے جانور ہیں، یہ باہر سے نظر بھی آ رہا ہے۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے؟ ان کا پیٹ اس طریقے کا، اور پیٹ کے اندر اس قسم کے جانور، وہ بھی زہریلے جانور، اور وہ باہر سے نظر بھی آ رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے سود خور ہے، یہ آپ کی امت کے سود خور ہے۔ سود کا مطلب کیا؟ خالی بینک کا انٹرسٹ، بینک کا انٹرسٹ کھائے تو سود سمجھتے اپنے پاس، نارمل جو ذہن بنا ہوا ہے۔ ہر وہ چیز جو بلا عوض، بغیر کسی عوض کے آپ کو اپنی اصل سے اضافہ مل جائے، وہ سود ہے، جس کا آپ مطالبہ کر کے لو، جس کا آپ مطالبہ کر کے لو۔ اس قید سے ہدیہ اور تحفہ نکل گیا، کیونکہ ہدیے اور تحفے میں مطالبہ نہیں ہوتا۔ ہدیہ اور تحفہ یہ مطالبہ نہیں ہے، دینے والا بغیر کسی عوض کے آپ کو دیتا ہے، آپ کا مطالبہ نہیں ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہے، کوئی آ کے آپ سے مصافحہ کرا، جیسے ائمہ مؤذنین کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کبھی کبھار، کہ آپ بولیں گے روز ہوتا ہوں گا، اور وہ بھی دینے والے بھی متعین ہیں، دینے والے احباب بھی متعین ہیں، وہی اللہ کے بندے ہیں جن کو توفیق ملتی ہے، ورنہ ہماری پوری قوم تقریر سن سن کے جو ہے نا سند ہو گئی، مگر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہدیہ اور تحفہ یہ مطالبے کے بغیر ہوتا ہے، اور سود آدمی کے مطالبے پر ملتا ہے۔ اب مطالبہ یا تو دینے والا خود بول کر کے دے، اتنا دے رہا ہوں، اتنا دینا پڑتا، یا پھر بینک کے اندر فکس ڈپازٹ کروائے اور اس میں انٹرسٹ ریٹ لکھ کر کے آ جائے کہ اتنا پرسنٹیج ملے گا، یہ بھی گویا کہ آپ اس کو اگری کر لیے، گویا مطالبہ ہو گئے، یا اس کے دینے والے کے مطالبے پر آپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے کہ بھائی ایم اگری۔ سود کھانے والے، سود کی ایک شکل اور بھی ہے، اولڈ سٹی میں بہت عام ہے، چٹی چلانا، چٹی چلانا، اور چٹی چلانا اور چلانے والے صاحب کا ہر مہینہ ایک چٹی کی رقم جو ہوتی ہے، ایک ممبر پر جو ہوتی ہے، وہ لے لینا ہر مہینہ۔ گویا اب اگر 1,00,000 کی چٹی ہے تو چٹی ختم ہونے تک 1,00,000 چٹی جمانے والے بھی کما رہے ہیں، نعوذ باللہ سے۔ کہ آپ ماشاءاللہ بولیں گے، نعوذ باللہ سے، استغفر اللہ سے۔ ایک چٹی کے پورے پیسے چٹی جمانے والے کو مل رہی۔ بولے کیا؟ بولے صاحب یہ فیس ہے، بولے یہ فیس ہے۔ کئی کی فیس؟ چٹی جمانے کی فیس۔ چٹی جمانے میں کیا فیس لگتی بھائی؟ بولے نہیں، وہ بعض لوگ درمیان سے بھاگ جاتے، وہ فلاں کرتے، وہ چنا کرتے، وہ ایسا کرتے، اس کی ذمہ داری ہم لیتے، وی آر ریسپانسبل۔ اگر کوئی بھاگ گیا، کوئی مر گیا، کوئی فلاں ہو گیا، اس کی ایک شکل ہوتی ہے۔ بھائی اگر کوئی بھاگ گیا، چٹی کا 1 مہینہ کم کر دو آپ، مر گیا، چٹی کے 2 مہینے کم کر دو آپ، چٹی کم کر دو آپ۔ ہاں یہ لکھا ہے فتاوی کے اندر کہ اگر چٹی جمانے والا اتنی رقم لے جو رقم واقعتاً اس کی خرچ ہوتی ہے چٹی کے چلانے میں، مثال کے طور پر 10 ممبر ہے، 10 ممبر سے اگر انہوں یہ بولے کہ بھائی ہر ممبر میرے کو ماہانہ 100-150 روپیے دینا، میرے فون کے خرچ ہے، یا میرا پیٹرول کا خرچ ہے، یا میرا فلاں ہے، ایسی رقم جو دینے میں بھی بھاری نہ ہو اور لے کر کوئی ایسی رقم بھی جمع نہ ہو جائے کہ جو عام چٹی اٹھانے والوں کی طرح ایک چٹی اس کو مل جائے، اگر ایسی رقم ہے تو اس کی اجازت ہے، مگر یہ بات شروع میں کہی جائے، اور یہ بات بھی کہی جائے کہ یہ رقم اس عنوان پر لی جا رہی ہے، یہ چٹی جمانے کی فیس نہیں ہے، یہ چٹی جمانے کی فیس نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں ہیں
جو باضابطہ یہ چٹھیوں کا کاروبار کرتی ہیں اور ہر مہینہ ایک چٹھی کی رقم ان کے پاس آتی. بولے صاحب ہم محنت کر رہے ہیں. جی ہماری محنت کیا ہے؟ یہ اس زور سے بولتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ بولتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے ان کو ڈائریکٹ اوپر سے الہام ہو گیا اور ایک چٹھی کے پیسے لے سکتے ہر مہینہ. کوئی تحقیق نہیں, کوئی معلومات نہیں. اب اس کے بعد میں کوئی ایک آدھ کہیں کا حوالہ نکل گیا جو ان کے سپورٹ کا ہے تو بولتے ارے انہوں کرے نا, ان سے پوچھا میں تو انہوں ہو بول کے بولے. کڑک مفتی سے نہیں پوچھتے, کڑک میرے جیسا نہیں پوچھتے. اور ایک اور عجیب بیماری ہو گئی اس وقت, کیا کہ لوگ ماشاءاللہ اچھی اور بڑی بڑی عبادتوں کے لیے دور دور جا رہے ہیں. ماشاءاللہ عمرے کے لیے, حج کے لیے, بہت مبارک. عمرے کا سفر مبارک, حج کا سفر مبارک آپ کو. اور ہماری دینی دعا ہے کہ اللہ آپ کے عمرے اور حج کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے. جو آپ دعائیں کریں حرمین کے اندر روضہ رسول پر آپ جب سلام پیش کریں, اللہ آپ کے سلام کو بھی قبول فرمائے. حضور کی بارگاہ اقدس میں براہ راست پہنچے اور حضور آپ کے اس سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور آپ کی ہر عبادت کو اللہ قبول کرے. مگر میرے بزرگوں ایک بڑی کمی کیا ہو گئی, جانے سے ایک دن پہلے جب یاد آتا مول صاحب عمرے کا طریقہ کیا ہے, جانے سے ایک دن پہلے, اب رات میں یا صبح فلائٹ ہے, اب یاد آتا عشاء میں آ کے مول صاحب ذرا عمرے کا طریقہ بولو نا جی. بعض ایسے, چلو ٹھیک ہے, اللہ کے بندے بولنے والے بتانے والے بول بھی دے رہے ہیں, بتا بھی دے رہے ہیں. بعض وہ ہیں جو کوئی مسئلہ معلوم ہی نہیں کر رہے, کوئی مسئلہ معلوم ہی نہیں کر رہے, چلے گئے, عمرہ ہو گیا, ماشاءاللہ پہلا عمرہ مکمل ہو گیا, بال نکال دیے, سب ہو گیا. یہ آپ کو معلوم ہوگا جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے جنہوں نے عمرہ کیا ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہر عمرے کے بعد حلق یا قصر کرنا ہے نا. ارے بھائی جب بھی عمرہ مکمل ہو رہا بال نکالے تو آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں نا. لیکن بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہی نہیں معلوم, پہلے عمرے میں بال نکال دیے, اب انہوں سمجھے سیکنڈ عمرے میں بالانس نہیں ہے نا جی, اب کیا نکالنا, سیدھا ہوٹل کو آ گئے. ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اتنی اہم ترین عبادت کے لیے جو اپنا مال خرچ کر کے جاتے ہیں اور جانے کے بعد جب مسئلہ نہیں معلوم ہوا تو الٹا عبادت کے بجائے جو ہے نا کمی کی وجہ سے عبادت کا نقصان ہو جاتا, دم دینا لازم ہو جاتا, دم دیے بغیر آ جاتے. تو یہ معلومات کرنا, تو میں یہ ایک مثال دیا چونکہ عمرہ بہت زیادہ لوگ جاتے بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. لیکن ہر عبادت سے قبل, ہر کام سے قبل اس کے جو شرعی مسائل ہیں وہ معلوم کیے جائیں. تو ایسے ہی چٹھی جمانے کا جو معاملہ ہے فرمایا یہ بھی پہلے مسئلہ معلوم کر لیا جائے. مسئلہ معلوم نہیں ہوا اور کام کر لیے تو پھر ہمارا بھی شمار انہی لوگوں میں ہو جاتا ہے جو سود کھانے والے ہیں اور جن کی سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. 5-10 منٹ زیادہ ہوں گے بھائی, آج پہلے ہی بول دینا ذرا اطمینان سے, بے چین نہ ہو, سکون سے بیٹھو. بے چین ہو کے گھڑی کو رکھو, دیکھو چوپ, 5-10 منٹ زیادہ ہوتے ذرا بیٹھو اطمینان سے. 2 ہو گئے. تیسری بات, کیونکہ یہ معراج کے موقع پہ بھی جب یہ باتیں بولنے کا رہتا تو جبھی بھی بے چین, چائے آ رہی نہیں آ رہی, بسکٹ آ رہی نہیں آ رہی, وہ نظر رہتی. اطمینان سے بیٹھو. تیسری جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا گیا, ایک قوم پر سے آپ کا گزر ہوا. دیکھو یہ بڑی اہم بات ہے, اس لیے میں شروع میں تھوڑا تمہید مان کے بولا اطمینان سے. ایک قوم کے پاس سے آپ کا گزر ہوا, ان کو ایسے پتھر پر ان کا سر رکھا گیا, ایک بڑا وزنی پتھر لے کے ان کے سر پر مارا گیا, بالکل وہ سر جو ہے وہ قیمہ ہو گیا, کچلے گیا پورا.
اور پتھر لڑکتا ہوا بہت دور چلے گئے. جو پتھر مارنے پر مامور تھا فرشتہ، وہ پتھر لانے کے واسطے وہاں تک گیا. فرشتے کے آنے تک سر پھر جیسے کا ویسا ہو گیا. پھر مارا گیا، پھر وہی قیمہ قیمہ ہو گیا. پھر لڑکتا ہوا وہاں تک گیا، پھر لانے تک پھر سر ویسا ہی ہو گیا. حضور نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کون؟ کیوں یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ بڑی توجہ سے سننا. حضرت جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ مسلمان ہیں جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں. نماز میں سستی کرنے والے ہیں، نماز چھوڑنے والے نہیں، نماز قضا کرنے والے نہیں، نماز نہیں پڑھنے والے نہیں، نماز میں سستی کرنے والے. نماز میں کھڑا گزارا، جب بولے جب منہ، ایسا بہت سارے کرتے بھائی. اثر ظہر میں دیکھا ایسے آواز آتے رہتے. نماز کو ہے نا بھائی، اپن باادب بن کے آنا ہے نا. احکم الحاکمین کا دربار ہے نا. یہ آئے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ٹوپی نہیں ہے، ہاتھا پورے استینہ آیا تک کھڑے ہوئے ہیں. بولے ٹوپی پہن لو، ضرورت نہیں ہے. مجھ سے صاحب بول رہے ہیں اب تو ماشاءاللہ ضرورت نہیں ہے بھائی. استینہ جان بوجھ کے اوپر نہیں رکھنا. اچھا اپن رکھے تو کچھ بھی نہیں، امام صاحب رکھتے کہ باہر نکل کے بولتے رہے امام صاحب استینہ اوپر کر کے نماز پڑھائیں. تو مسئلہ امام کے واسطے الگ ہے، مقتدی کے واسطے الگ ہے کیا؟ سب کے لیے ایک ہے نا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب کے لیے حکم ایک ہے. مگر یہ نماز میں سستی کرنے والوں کی سزا ہے، جو بالکل وزنی پتھر سے جن کا سر کچلا جا رہا ہے اور پتھر لڑکتا ہوا وہاں تک گیا، واپس آنے تک سر جیسے کا ویسا ہو گیا. آج غور کر کے دیکھو، شب معراج کی تاریخ آ گئی، شب برات کا موقع آ گیا، رمضان آ گیا، شب قدر آ گئی، ہمارے کو نماز یاد آ گئی. عام دنوں میں نماز یاد نہیں آ رہی. حالانکہ عام دنوں میں بھی وہی اذان ہے، عام دنوں میں بھی وہی قرات ہے نماز میں، عام دنوں کے اندر بھی اتنی ہی رکعتیں ہیں. لیکن یہ جو ہمارا ایک مزاج اور تصور بنا ہوا ہے، نہیں آج کی رات میں پڑھے تو بڑی نیکی، تو عام دنوں میں پڑھے تو اتنی نیکی نہیں ہوتی. ایسا تو کچھ نہیں ہے. نہ ایسا کہیں حکم بتایا گیا، نہ ایسا ثواب کا کوئی جو ہے فرق بتایا گیا ہے. اور یہ فرمایا نماز میں سستی کرنے والے. سوچو نماز میں سستی کرنے والوں کا یہ حال ہے تو نماز چھوڑ دینے والے اور پورا جو ہے ہفتہ چھوڑ دینے والے، مہینوں چھوڑ دینے والے، سالوں چھوڑ دینے والے نماز کو، ان کا کیا حال ہوگا؟ ایک چوتھا مشاہدہ، دو مشاہدے اور ہیں بس. چوتھا مشاہدہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا، جو آپ کو کروایا گیا. حضور کا ایک قوم سے گزر ہوا، ان کی شرم گاہوں پر آگے اور پیچھے کپڑوں کے چیتھڑے، چندیاں جس کو بولتے ہیں اپنی زبان میں، وہ چندیاں جو ہے آگے اور پیچھے شرم گاہوں پر لگی ہوئی ہیں. اور یہ مرد اور عورتیں اونٹ اور بیل کی طرح چر رہے ہیں، اونٹ اور بیل کی طرح چر رہے ہیں، کانٹے دار درخت کھا رہے ہیں اور جہنم کے پھل کھا رہے ہیں. حضور کا جب گزر ہوا، حضور نے پوچھا جبرائیل کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. زکوٰۃ ادا کرنا ایک ایک پائی کا حساب لگا لگا کر، زکوٰۃ ادا کرنا ہے ایک ایک پائی کا حساب لگا لگا کر. اب ہمارے پاس تو صاحب زکوٰۃ کی ساڑی بھی الگ ملتی، زکوٰۃ کی لنگی بھی الگ ملتی، زکوٰۃ کی ساڑی بھی الگ ملتی، زکوٰۃ کی لنگی بھی الگ ملتی. کوئی بھی نہیں ملا تو مسجد کے امام محسن کو دے دو رے.
کوئی بھی نہیں ملا تو مسجد کے امام مؤذن کو دے دو. یہ تو یعنی پبلک یہ فکس کر لی ہوئی ہے کہ کوئی ہو نہ کو ہو لیکن مسجد کا امام اور مؤذن کو زکوٰۃ لینے کا پکا حقدار. اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہم امام مؤذن کو زکوٰۃ سے مستغنی کر دیں، یعنی زکوٰۃ لینے کا وہ قابل نہ رہے، مالدار بن جائے. نہ ہمارا دل اندر سے یہ چاہتا، اور اگر کوئی ہے تو اس کو دیکھ کے آنکھیں بھی جو ہے نا خاموش نہیں بیٹھتے، چپتے رہتے. فرمایا یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا عذاب ہے جن کے شرمگاہوں پر چیتڑے ہیں اور جو جانوروں کی طرح چر رہے ہیں. ایک آخری بات، آخری مشاہدہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک قوم کے پاس سے جن کے پاس ایک ہانڈی رکھی ہوئی ہے جس میں بڑا عمدہ اور بہترین کھانا ہے، بڑا زبردست لذیذ کھانا بنا ہوا ہے، اور اس کے برابر میں ایک ایسی ہانڈی ہے جس میں سڑا ہوا بدبودار اور غلیظ گوشت ہے جس کھانے سے بدبو آ رہی ہے. فرمایا وہ قوم اچھے کھانے کو چھوڑ کر، عمدہ اور لذیذ کھانے کو چھوڑ کر خراب بدبودار اور غلیظ کھانے کی طرف لپک رہے ہیں، مرد بھی عورت بھی. انسانی طبیعت اور اس کے مزاج کے خلاف ہے یہ کام. اچھی چیز کی طرف آدمی لپکتا ہے، خراب کی طرف نہیں لپکتا، لیکن یہاں اچھی چیز کو چھوڑ کر خراب چیز کی طرف لوگ لپک رہے ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. حضور نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، وہ مرد ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ مرد ہیں جن کو اللہ نے پاک باز بیویاں عطا فرمائی تھی، نیک پارسا بیویاں نصیب فرمائی تھی، لیکن یہ بدبخت اپنی اس نیک بیوی کو چھوڑ کر زانیہ عورتوں کے پاس رات گزارا کرتا تھا. اور یہ وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ نے نیک اور اچھے شوہر عطا فرمائے، پاک باز شوہر عطا فرمائے، لیکن یہ عورتیں اپنے شوہروں کو دھوکہ دے کر زانی مردوں کے پاس رات گزارتی تھی. میرے بزرگوں یہ سننے کو بڑا جو ہے خطرناک عمل ہے، لیکن آپ یقین جانیے اس وقت معاشرہ ان برائیوں سے بھرا ہوا. کئی علاقے ہیں جن علاقوں کو بلیک لسٹڈ قرار دے کر اسی کے لیے خاص کر دیا گیا کہ صاحب وہ فلاں علاقہ، ارے وہاں یہ سب چلتا ہے، وہاں یہ سب چل رہا. الامان والحفیظ. فرمایا یہ پاک باز نیک بیوی اور شوہر کا ملنا یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو چھوڑ کر اگر آدمی اور عورت کسی گندگی میں جائے تو میدان محشر میں اس کا یہ حال. اور ایک آخری سزا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھی، فرمایا ایک قوم کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، دیکھا وہ قوم پیاسی اور حلق جن کے سوکھ رہے ہیں، اور حلق میں بالکل جو ہے کانٹوں کی طرح وہ چیز نکلی ہوئی ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے. وہ پانی پینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن ان کو جو چیز پینے کے لیے دی جا رہی ہے، پینے کے لیے جو چیز دی جا رہی ہے، زناکار مردوں اور زناکار عورتوں کی شرمگاہوں کو جلا کر اس سے جو خون، پیپ، پشش اور جو گندگی نکل رہی ہے، وہ خون، پیپ، پشش اور گندگی اس قوم کو دی جا رہی ہے جو پیاس سے تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پانی کے پینے کے لیے اتنا تڑپ رہے ہیں اور ان کو یہ چیز دی جا رہی ہے، وہ بھی اتنی گندی، اور وہ بھی زناکار مردوں اور عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والی یہ گندگی. فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر شراب پیا کرتے تھے، دنیا کے اندر شراب پیا کرتے تھے، نشا کرتے تھے، چرس، گانجا، افیم اور دوسری بہت ساری جو وائٹنر وغیرہ کے ذریعے سے نشے کا عادی جو بن جاتا ہے. فرمایا ان نشا کرنے والوں کو اور اس شراب کی عادی لوگوں کو اللہ یہ سزا دے گا.
تو میرے بزرگوں غور کرنے کی ضرورت ہے. ان سزاؤں کا ذکر صرف اس لیے کیا گیا کہ اللہ ہمارے معاشرے کو ان گناہوں کے ارتکاب سے 100% محفوظ فرمائے، اور اللہ ایسی سزاؤں سے اور ایسے بھیانک ترین اور خطرناک سزاؤں سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، اور ان گناہوں سے پوری امت مسلمہ کو مکمل طور پر بچنے کی اور دوسروں کو اچھے انداز میں کہہ کر روکنے اور بچانے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.